دشمن کے کیے گئے جادو اور دشمن نے جو نقصان پہنچانا ہے اس سے بچنے کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے بہت بڑا عمل آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں۔ اس عمل کی طاقت یہ ہے کہ اس کے اندر 3 اسم اعظم موجود ہیں، اور اس سے انسان کے اندر ڈر خوف ختم ہوتا ہے، اس کے اندر کانفیڈنس بحال ہوتا ہے۔ دشمن جتنا بھی چلاک ہو، جتنا بھی نقصان دینے والا ہو، جتنا بھی مضبوط ہو، اس وظیفے کے آگے وہ زیرو ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسا وظیفہ ہے جسے ولیوں نے تحفۃً انسانوں کو دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اگر آپ اس کے ترجمے کو غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر کتنی بڑی طاقت ہے، اور 3 اسم اعظم کون سے اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کو اس طرح سے ہم پڑھتے ہیں، میں سارا طریقہ کار اس کا سمجھاؤں گا آپ کو جس طریقے سے آپ نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی دشمن کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانا چاہے وہ جادو کے ذریعے ہو، وہ حسد کے ذریعے ہو، وہ مالی نقصان ہو، وہ کسی بھی طرح کا ہو، تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ دشمن جو ہیں ہمارے رشتوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، بچوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، ہمیں مالی طور پہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، ہماری عزت پہ حملہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑا، بہت ہی خاص ولیوں کا تحفہ جو ہے نا، یہ عمل ہے۔ اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے اس کو کئی دفعہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ شیطان کبھی کسی کو بہکائے، کیونکہ دیکھیں نا، شیطانی قوت ہوتی ہے یہ، کہ جو انسان دشمن جو جادو کرتا ہے تو وہ شیطانی قوت کے زیر اثر ہی کر رہا ہے نا، وہ حسد کر رہا ہے تب بھی ایسے کر رہا ہے، وہ نقصان پہنچا رہا ہے تب بھی پہنچا رہا ہے۔ تو یہ وظیفہ شیطان جو ہے اس کی گردن پہ پاؤں رکھنے کے مترادف ہے، یعنی کہ اس کو دبوچ لیتا ہے یہ، پھر آپ پر نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے آخر میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ علی العظیم جو ہے یہ کہاں آپ نے پڑھا ہے؟ یہ آپ نے پڑھا ہے آیت الکرسی کے آخر میں، وَهُوَ العلی العظیم، یعنی وہاں پر ہو، علی اور عظیم 3 اسم اعظم تھے، یہاں پر بھی 3 ہے، لیکن یہاں پر اللہ، علی، عظیم، یہاں پر یہ 3 ہے، 2 صفاتی ہیں، ایک ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خود ذاتی اسم جو ہے نا اس وظیفے میں موجود ہے، اور شروع میں بتایا گیا ہے لا حول، مطلب کسی کی ہمت نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں ہے کسی کی، ولا قوت، اور کوئی طاقت نہیں ہے، کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے، الا باللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تو کسی کی ہمت ہے اور نہ کسی کی طاقت ہے۔ دشمن اس وقت اٹیک کرتا ہے جب، یعنی کہ اگلا بندہ ڈر رہا ہو، تو انسان میں ڈر ہے نا، جس انسان میں ڈر ہے اس کے اوپر دشمن اٹیک کرے گا۔ جادو بھی اسی پر ہوتا ہے جس کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، جو ذہنی طور پہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے، جس کا کانفیڈنس کم ہوتا ہے، جس کے اندر ڈر ہوتا ہے۔ جن کا کانفیڈنس مضبوط ہے، جن کے اندر ڈر نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ایک پاور ہاؤس سے کنیکٹ کر لیں، تو آپ پہ جادو نہیں ہوگا، نہ دشمن نقصان پہنچا سکے گا۔ تو یہ وظیفہ بڑا خاص ہے، میں اس کا خاص الخاص طریقہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ روحانیت دوستو زندگی آسان کرتی ہے، اس کو سیکھیں۔ روحانیت جو ہے اس کے اندر اتنی پاور موجود ہے کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی ہو سکتے ہیں، اور روحانی اپنے تعلقات کو، اپنے سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں آپ۔ روحانیت کو سیکھیں، اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، پھر آپ کو کسی کی محتاجی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا آپ کو گفٹ میں مل جائے گی۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس عمل کی خاص طریقہ کار میں بتا رہا ہوں، اس کو لکھ لیں اور اس طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے دیکھیں جی، انسان کا جو پہلا جو یقین ہے نا انسان کا، وہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، اور اس کے اندر وہی سکھایا جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ سے نہیں جوڑیں گے، دشمن سے ڈر رہے ہیں، دشمن سے جوڑ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ دشمن کو بڑا سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بڑا نہیں سمجھ رہے۔ کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جی ہمارا اللہ پہ یقین ہے، لیکن حقیقت میں ہونا چاہیے۔ اس وظیفے میں کیا کہا گیا ہے کہ نہ تو کسی کی کوئی ہمت ہے، نہ کسی کی کوئی طاقت ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی ہمت طاقت نہیں ہے۔ تو اس بات پہ یقین کیوں نہیں آتا؟ اللہ سے جڑ جائیں بس، وہی علی ہے، وہی عظیم ہے، وہی بلند مرتبہ ہے، وہی عظمت والا ہے، اسی کی طاقت ہے، اسی کی قوت ہے، اسی کی ہمت ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے، اگر صرف کو سیکھ جائیں نا، ریپیٹیشن نہ بھی کریں، اس کو صرف سیکھ جائیں، اس کا ترجمہ ہی سیکھ لیں، تو تب بھی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔
تو میں بات کر رہا تھا اس کے طریقہ کار کی کہ آپ نے ایک تو پہلے اس کو سمجھ کے، جس طرح میں نے بتایا، وہ ذہن اپنا بنانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو 13 راتوں کرنا ہے، 13 راتوں کا عمل ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلی رات آپ نے اس کو پڑھنا ہے 100 مرتبہ، سوری 101 مرتبہ پہلی رات پڑھنا ہے، پانی سامنے رکھ لینا ہے۔ دوسری رات 102 مرتبہ، تیسری رات 103 مرتبہ، اسی طرح آپ نے 13ویں رات جو ہے وہ 113 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پانی جو سامنے رکھا ہوگا وہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ پانی پہ جب آپ نے پڑھ لیا، یعنی پڑھنا اس طرح سے ہے کہ پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر 101 دفعہ یہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھ لینا ہے، اس کو مکمل کر دینا ہے، دعا مانگنی ہے، اور یہ آپ نے سوچنا ہے پڑھنے کے بعد 5 منٹ دینے ہیں کہ میں رب تعالیٰ سے کنیکٹ ہوں، دشمن سے نہیں، میرا رب بڑا ہے۔ اور ساتھ ہی وہ توجہ ساری کہ اللہ تعالیٰ کی جو قوت ہے، جو ہمت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت کا نور ہے، جو طاقت ہے، اور جو علی العظیم کی قوت اور طاقت ہے اور نور جو ہے وہ سارا اس پانی میں جا رہا ہے۔ وہ پانی تیار ہو جائے گا 5 منٹ میں۔ ایک تو پڑھا ہے آپ نے، وہ بھی انرجی جائے گی، جو آپ نے سوچ کے تصور سے جو اس کے اندر انرجی لائے وہ بھی اس میں چلی جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اس پانی کو پینا ہے۔ جب اس پانی کو پیئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پانی کی طاقت کیا ہے، آپ کا اندر مضبوط ہو جائے گا اس پانی سے۔ تو اس کو آپ نے پی لینا ہے، آدھا آپ نے پی لینا ہے۔ آدھے میں سے کسی کو پلانا ہو تو پلا سکتے ہیں، لیکن باقی کسی بوتل میں ڈال کر یا اس کے اندر کوئی پانی ہو تو اور پانی ڈال کے آپ نے گھر پر جہاں جہاں ہو سکتا ہے نا وہاں پر چھڑکاؤ کر دینا، جیسے دیواریں وغیرہ ہیں، چھت ہے کوئی، مطلب ادھر چھڑکاؤ تھوڑا تھوڑا، بالکل برائے نام وہ کر دینا ہے۔ وہ اس رات کا عمل جو ہے نا آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ یہ رات کو ہی سارا کام کرنا ہے، دن کو نہیں کرنا ہے۔ دن کو جو مرضی آپ اپنے کام کریں، رات کو یہ کر لیں، اس میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ تقریباً آپ کے 10 منٹ اس پروسیس کو لگتے ہیں، 10 سے 15 لگ جائیں گے بس۔ تو اتنا ٹائم یعنی کہ آپ کا لگے گا، اور آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے 13 دن کرنا ہے۔ 13 دن کے اندر اندر آپ میں وہ قوت، وہ ہمت آ جائے گی، اور وہ کنیکشن رب تعالیٰ کی ذات کا ہو جائے گا کہ دشمن جتنی بھی حربے استعمال کرے گا سارے اس کو الٹ پڑیں گے۔ اور آپ چونکہ رب سے جڑے ہوں گے، آپ پر ربی کرم ہو رہا ہوگا، روحانیت آپ پہ اتر رہی ہوگی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی روحانیت آپ کی مدد کر رہی ہے۔ تو آپ نے اس وظیفے کو اپنی پہلی فرصت میں کرنا ہے۔ دشمن چاہے جادو کر رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس کی فوری طور پہ اس کو پتہ چلے گا کہ میں اس بندے کے آگے زیرو ہوں۔ یعنی آپ کے دشمن کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہے نا بندہ، یہاں پر میرا کام، میرا جو کام ہے وہ یہاں نہیں چلے گا، وہ بھاگ جائے گا، دور ہو جائے گا خود ہی، اور آپ کو اللہ کی طرف سے فائدہ مل جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عمل کو کریں، اور کوئی بات نہ سمجھ آئے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ باقی ہمارے کورسز جو ہیں وہ آن لائن واٹس ایپ پر موجود ہیں، اگر آپ نے کرنے ہو یا کوئی بات کنسلٹ کرنی ہو یا رابطہ کرنا ہو روحانیت کے حوالے سے، سائیکالوجی کے حوالے سے، مراقبے کے حوالے سے، کسی بھی طرح سے، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔